کہ 12 باب کی 25ویں آیت ہی پر میں ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب زمین پر ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر وہ نہیں بچ سکے، تو یہ جب حورب کے پہاڑ پر خدا نے کلام کیا، کوہ سینا پر، تو ہم جانتے ہیں کہ جو ہدایات اس قوم کو دی گئیں، یعنی بنی اسرائیل کو دی گئیں، وہ اس انسٹرکشن کو فالو نہیں کر سکے۔ جو احکام اس پہاڑ پر انہیں ملے تھے، وہ اس آواز کو فالو نہیں کر سکے، کسی نہ کسی طور پر اس ایمان کے اندر وہ قائم نہیں رہے۔ تو کلام کہتا ہے کہ خدا نے کہا کہ اب میں صرف زمین ہی کو نہیں ہلاؤں گا، بلکہ میں آسمان کو بھی ہلا دوں گا۔ اور کلام کہتا ہے کہ جب ہم زمین پر ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر نہ بچ سکے، تو کیا ہم آسمان پر کے بات کرنے والے کی آواز نہ مان کر بچ جائیں گے؟ پاسبل نہیں ہے۔ حالانکہ یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں ہدایت کرنے والے الگ الگ تھے، صرف ان کی لوکیشن فرق تھی۔ صرف یہ تھا کہ جو کلام پہاڑ پر دیا گیا وہ موسیٰ کے ذریعے قوم تک پہنچا، اس لیے اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ زمین پر ہدایت کرنے والے کی بات ہے، کیونکہ کلام اسی طرح دونوں نبیوں کو الگ کرتا ہے کہ جو شریعت ہے وہ تو موسیٰ کے ذریعے آئی، لیکن جو سچائی ہے اور فضل ہے وہ ہمیں یسوع مسیح کے ذریعے ملا۔ تو جب ہم میرے عزیزو خدا کے کلام کی پاس آتے ہیں اور ہمارے پاس خداوند نے ایک نئی امید ہماری نجات کے لیے رکھی، خوشخبری کا کلام ہم تک پہنچا، تو یہ جو دوسرا آدم ہے یہ آسمانی ہے، بائبل میں لکھا ہے، اور کچھ ہدایات اس کے ذریعے ہمیں ملی ہیں۔ جس طرح موسیٰ کے ذریعے ہدایت ملی ایک قوم کو، اسی طرح دنیا کو ہدایت جو ہے وہ یسوع مسیح کے ذریعے ملی۔ تو کلام کہتا ہے کہ اس کی بات کو نہ مان کر ہم کیسے بچیں گے؟ اگر ہم موسیٰ کی انسٹرکشن کو نہ مان کر نہیں بچ پائے، اس قوم کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا، تو کیا ہم خدا یسوع مسیح کی بات سے منہ موڑ کر بچ جائیں گے؟ اور پھر کلام کہتا ہے کہ صرف میں زمین کو نہیں ہلاؤں گا، اس وقت وہ پہاڑ کانپ رہا تھا، بلکہ اب میں آسمان کو بھی ہلا دوں گا۔ اور کلام کہتا ہے کہ جو چیزیں ہل جاتی ہیں وہ ہٹا دی جاتی ہیں اور وہ ٹل جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ قائم نہیں رہتی۔ جو چیزیں بھی ہلتی ہیں، شیک ہوتی ہیں، جب بھی کوئی چیز ہلنے لگ جاتی ہے، اگر کوئی بلڈنگ ہے جو شیک ہونی شروع ہو جائے، کانپنی شروع ہو جائے، جیسے ارتھ کویک آتا ہے، تو جب کوئی کانپنے لگ جائے تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ گر بھی سکتی ہے، اور جو گرتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ گریں وہ کانپ رہی ہوتی ہیں، وائبریٹ کر رہی ہوتی ہیں اپنی جگہ سے، اور وہ گر جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی خدا کا کلام کہتا ہے ایک بادشاہی ایسی بھی ہے جو ہلنے کی نہیں، جو آسمان کی بادشاہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک نیا یروشلم بھی بنا ہے جو نہیں ہلے گا۔ اس لیے کلام کہتا ہے کہ اب ہمارے پاس چوائس ہے، چناؤ ہے کہ کیا ہم ہلنے والی چیزوں کو پکڑ کر بیٹھے رہیں جنہوں نے قائم نہیں رہنا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو زمین کی چیزوں کی فکر میں ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ دنیا ایسے ہی چلنی ہے۔ ہم انسان ہیں، اس لیے ہم دیوار کے اس پار جھانکنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور یہی ٹیسٹ ہے کہ کیا ہم کلام کی سچائیوں کو مان پا رہے ہیں کہ آنے والا وقت دنیا کے لیے ہے وہ کیسا ہوگا، یا صرف ہم اپنی زندگی کے سفر میں آگے بڑھنے کو سوچ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یا جس طرف ہم کر رہے ہیں وہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن یہاں پر بڑی خوبصورت آیت 28ویں آیت ہے، پس ہم وہ بادشاہی
پا کر جو ہلنے کی نہیں. ترتیب یہ ہے کہ یہاں پر عبادت کرنی ہے خدا کے فضل سے، جو ہم ہر روز کرتے ہیں یا اکثر کرتے ہیں، اور ہر روز ہماری پرسنل دعائیہ زندگی ہوگی یا جیسے بھی کوئی اپنے وقت کو گزارتا ہے. لیکن جب ہم مل کر عبادت کرتے ہیں تو اس کی بنیاد جو ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے جو ہلنے کی نہیں. ایک ایسی بادشاہی کا یقین ایک مقدس کو ہونا ضروری ہے جس کو معلوم ہو کہ یہ بادشاہی ہمیشہ تک رہے گی. دنیا کی بادشاہیاں، میری اور آپ کی بادشاہی، یہ سب ختم ہونی ہے، یہ ختم ہونے کے لیے ہے. لیکن ایک ایسی بھی بادشاہی ہے جو ابدالآباد تک رہے گی، جس کی جھلک آپ کو چاہے 7 سالوں کی آسمان کی اس جشن میں ملے یا 1000 سالہ بادشاہت میں ملے یا ابدی زندگی میں ملے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. لیکن کیا ہمارا فوکس عبادت ہے یا بادشاہی؟ اگر کسی بھی شخص کا فوکس جو ہے، نشانہ صرف عبادت ہے، تو یہ ترتیب خدا کے کلام کی نہیں ہے. جو عبادت سے پہلے یقین دہانی ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے تم خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. تو جو پریفرنس ہماری زندگی کی ہے وہ عبادت نہیں، عبادت دوسرے نمبر پر ہے. پہلے نمبر پر نہ ہلنے والی بادشاہی کی یقین دہانی ہے کہ میرے پاس خدا کی بادشاہی ہے اور میں نے یہ تاج چھننے بھی نہیں دینا. تو پھر جا کر ہم خدا کے فضل کو مانگیں گے تاکہ ہم خدا کی عبادت پسندیدہ طور پر خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں. تو یہ سٹیپ ہیں جن کے اندر سے ایک ایماندار کو گزرنا ضروری ہے، اور ہم خدا کے فضل کے بغیر خدا کی عبادت پسندیدہ طور پر نہیں کر سکتے. اور پسندیدہ طور پر عبادت، جیسا ہم نے کہا ہے، یہاں پر ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں خدا کی بادشاہی کو پانا ہے جو ہلنے کی نہیں. ان بادشاہیوں کو چھوڑ کر، ان سے آنکھیں ہٹا کر، جو بادشاہیاں ہم سب جانتے ہیں کہ مٹ جانے والی ہیں. کوئی بھی اور بادشاہی، چاہے وہ ہوا کی عملداری کے حاکم کی ہو ہوا میں، یا وہ زمین پر کے بادشاہوں کی ہو، یہ قائم نہیں رہنی، یہ جانی ہے. اس لیے میرے عزیزو، جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو ہمیں خدا کے اس فضل کو مانگنا ہے. اور آج مجھے بہت وقت تو نہیں ملا، لیکن میں نے پھر بھی ان آیات کو بائبل میں ڈھونڈا کہ کیسے ہم اس فضل کو حاصل کر سکتے ہیں. اور بائبل مقدس میں ایسی آیات ہمیں بالخصوص نئے عہد نامہ میں ملتی ہیں، کیونکہ فضل کا زیادہ تعلق نئے عہد نامہ کے ساتھ ہے، خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہے. تو ہمیں نئے عہد نامہ میں تقریباً 8 آیتیں ہیں جو خدا کے فضل کو حاصل کرنے سے صرف متعلق ہے. ویسے تو فضل کی بہت سی آیات ہیں، ان کو اس طرح نہیں میں انٹرپریٹ کر سکتا، لیکن تقریباً یہ وہ ہیں جن کو ڈائریکٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم حاصل کرنے کے ساتھ ہے کہ فضل کو حاصل کرنا ہے. تو ہم فضل کے بغیر خدا کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. کوئی بھی کام جو آپ بیسیکلی خدا کے فضل کے بغیر کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام خدا نے خود شروع نہیں کیا اور نہ اس میں خدا ہے. اگر کوئی شخص کوئی کام کر لیتا ہے، چاہے وہ عبادت ہی کر لے، اور کہے کہ یہ میں نے خدا کے فضل کے بغیر کی ہے، چاہے کوئی کلام سنائے یا گیت گایا جائے یا دعا کی جائے یا کچھ بھی کیا جائے، اس آیت کے مطابق ہم خدا کے فضل کے بغیر خدا کی عبادت نہیں کر سکتے، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم پسندیدہ طور پر وہ کام نہیں کر سکتے. جب آپ خدا کے فضل پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس کو خدا شروع کرتا ہے. جب آپ خدا کے فضل کے بغیر کرتے ہیں تو وہ آپ شروع کرتے ہیں. اور ابلیس ہمیشہ لوگوں کو ورگلاتا ہے کہ وہ خدا کے فضل پر بھروسہ نہ کریں اور وہ اپنی عقل سے کام کریں، اور وہ اپنی عقل سے کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. آپ کو بہت سارے لوگ دنیا میں ملیں گے جن کی عبادت کا جو محور ہے
ان کا اپنا میتھڈ ہے، وہ اپنا طریقہ خود چنتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ عبادت کرتے ہیں جو ان کو ایزی لگتی ہے، جو ان کو بہتر لگتی ہے، جس میں وہ کمفرٹیبل ہیں۔ وہ اس پر نہیں جاتے، کیونکہ فضل جو ہے وہ ہم کو خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے طاقت بخشتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کیسے پوری کریں گے۔ لیکن اگر آپ فضل کے بغیر خدا کا کام کریں گے، اسپیشلی خدا کی عبادت کریں گے، تو پھر آپ اپنے میتھڈ سے خدا کی عبادت کریں گے، جو کہ دراصل خدا کو قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری اپنی ایجاد کی ہوئی ہے۔ ہم نے اس کو اپنے کمفرٹ زون میں طے کیا کہ میں اس طرح کروں گا، لیکن جو خدا کی عبادت ہے وہ خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کرنی ہے۔ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ آیت پرانے عہد نامے سے اٹھا کر کوٹ کی گئی ہے، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سیریس معاملہ ہے ہماری عبادت کا، کہ کیا اس کی بنیاد میں نہ ہلنے والی بادشاہی ہے، اور کیا یہ عبادت فضل کے ساتھ شروع کی گئی ہے، اور کیا اس عبادت میں خدا کا خوف، خدا ترسی بھی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اسی ترتیب سے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عبادت خدا کے لائق نہیں کی گئی۔ لیکن ہم میرے عزیزو، ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے کی بات کی پرواہ نہ کریں۔ سارا کلام آسمان کی ہدایت کرنے والے کا بنیادی طور پر، لیکن صرف رسول نے یہاں پر ہمیں الگ الگ چیزوں کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے، کہ وہ ایک قوم کے ساتھ ایک زمین کے سفر کے لیے بات ہوئی تھی اور وہ ناکام ہوئی۔ تو اب خدا نے ہماری زندگی میں آواز کو رکھا ہے، یعنی اپنے کلام کو رکھا ہے، اور ہم نے اس کلام کو اسی ترتیب سے انجام دینا ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکاتے اور دعا کرتے ہیں اس کلام کے حصہ کے لیے۔ آپ اس کو خود پڑھیے، اور اس کے جو اوپر کی آیتیں 18ویں آیت سے آن ورڈ ہے، وہ کلیسیا کے بارے میں آیتیں ہیں، اور ایگزیکٹلی 25ویں آیت وہیں پر اینڈ ہوتی ہے جہاں سے میں نے آگے پڑھا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو 18ویں آیت سے پڑھ کر آئیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر طور پر ان آیات کے بارے میں سمجھ آ سکتی ہے، اور آپ بہتر طور پہ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن 25ویں آیت سے آگے آن ورڈ ہم اس کلام کے حصہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایسی بادشاہی کا ذکر کیا گیا ہے جو نہیں ہلے گی، جو نہیں ہل سکتی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اور ہمیں اس بادشاہی کو حاصل کرنا ہے، پھر عبادت کرنی ہے خدا کے اس فضل کو لے کر، پسندیدہ طور پر خدا کے خوف اور خدا کے ترس کے ساتھ۔ دعا کرتے ہیں اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے، خدا ان کا شکر کریں خدا کی بادشاہی کے لیے۔ اگر آپ بادشاہی کے فرزند ہیں، اور یقیناً آپ میں سے بہت سے میرے بھائی میری بہنیں ایسی ہیں جن کو خدا نے اس آسمان کی بادشاہی کا فرزند ٹھہرایا ہے، اور وہ اس بادشاہی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بادشاہی کو پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ خداوند آپ کو، آپ کی اس کوشش کو برکت دے، اور آپ خدا میں یوں ہی بڑھے چلے جائیں تاکہ اسے عزت اور جلال دیں۔ ہاللویہ۔ قدوس باپ تیرا شکر ہو، پریز دی لارڈ، ہاللویہ۔ دعا کرتے ہیں سب چند منٹ کے لیے کلام کے حصہ کے لیے، اور آپ اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا آپ خدا کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے فضل کو مانگنا چاہتے ہیں کہ خدا اپنا رحم کر، فضل کر اور اطمینان دے، یا آپ خدا کے فضل کے بغیر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں اور گزار رہے ہیں؟ آپ گزار سکیں گے، ہو سکتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا فضل ایک ایسی بڑی دولت اور برکت ہے جو خدا اپنے پیار کرنے والوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے، اور اس روح کے وسیلے جو خدا نے ہمارے اندر بسایا ہے، خدا کا فضل جاری ہوا ہے۔ اسی فضل کے اندر وہ نعمتیں بھی موجود ہیں جن کا ذکر پطرس رسول اپنے پہلے خط میں کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خدا ان کا شکر کریں گے اس کے بڑے پیار کے لیے، اس کی بڑی رحمت کے لیے، اور یہاں پر ہی اسی آیت کے اندر ہمیں فضل کو حاصل کرنے کا تجربہ ہوتا ہے،
اسی آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ ہم خدا کے فضل کو حاصل کریں. پریز دا لارڈ. خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر ہو تیری بڑی مہربانیوں کے لیے. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کی اس بڑی خداوند اس جماعت